السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بلغ الرسالہ وادى الامانہ ونصح الامہ وترکها علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنہا الا ہالک، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ معزز و مکرم و محترم ناظرین و سامعین و مشاہدین و مشاہدات، لگاتار آپ کی اس مسجد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ذکر کی جا رہی ہے۔ آج آپ کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم ترین واقعہ ہم بیان کرنا چاہیں گے، جسے تاریخ صلح حدیبیہ کے نام سے جانتی ہے۔ صلح حدیبیہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ سے تھوڑی دوری کے فاصلے پر پڑتا ہے، جدہ کے پاس، اور اس جگہ پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے مشرکین کے درمیان ایک صلح ہوئی تھی، اس لیے اس صلح کا نام صلح حدیبیہ ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اسے فتح مبین قرار دیا ہے، اور اس صلح حدیبیہ کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک سورت اتاری الفتح کے نام سے، جس میں 29 آیتیں ہیں، اور پہلی ہی آیت میں اللہ رب العالمین نے اس صلح کو فتح مبین قرار دیا ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی، کیونکہ اس صلح حدیبیہ میں 1400 صحابہ کرام شریک تھے۔ اس کے ٹھیک 2 سال کے بعد جب مکہ فتح ہوتا ہے تو فتح مکہ میں 10,000 مسلمان شریک تھے۔ 2 سال میں کافی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کو فتح مبین قرار دیا ہے۔ اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے آج رات میرے اوپر ایک ایسی صورت نازل کی ہے جو میرے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام صلح حدیبیہ ہی کو فتح قرار دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ تم لوگ فتح مکہ کو فتح کہتے ہو، ہم لوگ صلح حدیبیہ کو فتح کہتے ہیں، کیونکہ صلح حدیبیہ ہی کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ اسلام پورے جزیرۃ العرب کے اندر پھیلا، اور کافی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اس لیے بہت سارے صحابہ کرام صلح حدیبیہ کو فتح مبین یا فتح کہا کرتے تھے۔ تو اسی کا ذکر آج ہم آپ کے سامنے کریں گے، اللہ رب العالمین کے حکم سے اور اس کی مشیت سے، اور چونکہ بڑا اہم اور لمبا واقعہ ہے، اس لیے ایک درس میں پورا واقعہ آپ کے سامنے ہم بیان نہیں کر پائیں گے، اس لیے 3 مجلسوں میں 3 نشستوں میں انشاءاللہ اس واقعے کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک خواب دکھایا، اور یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، ذو القعدہ کے مہینے میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 4 عمرے کیے، اور وہ 4 عمرہ ذو القعدہ کے مہینے میں تھے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک خواب دکھایا، اس خواب کا ذکر بھی اللہ رب العالمین نے سورۃ الفتح میں کیا ہے، اور وہ خواب یہ تھا: لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ اس دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے پہلی آیت میں خواب کا ذکر کیا ہے، اور وہ خواب یہ تھا کہ ہمارے نبی نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کے ہمراہ مکہ گئے ہیں، اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، بالوں کو کٹا رہے ہیں اور بالوں کو مڈا رہے ہیں۔ جب یہ خواب آپ نے دیکھا تو انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، اور اعلان یہ کر دیا کہ امسال ہم لوگ حج پر عمرہ کے لیے نکلیں گے۔ تو 1400 صحابہ کرام آپ کی معیت میں نکلے، لیکن ان صحابہ کرام کو اس سال عمرہ کرنے سے روک دیا گیا۔ آپ کو جو خواب دکھایا گیا
اس میں اس کا ذکر نہیں تھا کہ اسی سال عمرہ کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس خواب کی تعبیر اگلے سال پوری کی۔ انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے، اور آپ نکلے صحابہ کو لے کر کے، لیکن راستے میں آپ کو روک دیا گیا حدیبیہ کے مقام پر، جیسا کہ ذکر آئے گا۔ تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جب اللہ نے آپ کو خواب دکھایا اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں تو یہ خواب پورا کیوں نہیں ہوا؟ تو اس کا میں جواب دے رہا ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ اسی سال آپ لوگ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے۔ یہ صرف خواب دکھایا گیا تھا، اس سال بھی ہو سکتا ہے، اگلے سال بھی ہو سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ بھائی حالات سازگار ہیں، اور ہم اور جو مدینہ کے آس پاس اور مکہ کے درمیان کی بستیاں تھیں سب حالات موافق تھے، سازگار ہو گئے تھے۔ تو آپ نے سمجھا کہ عمرہ کرنے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے جنہوں نے ہمیں مکہ سے نکال دیا اگر عمرہ کر لیں گے تو اور زیادہ اس کا اثر پڑے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کو لے کر کے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، اور اس سال آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیا گیا، اگلے سال آپ نے عمرہ کیا، جیسا کہ سب ذکر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تو 1400 صحابہ کرام آپ کے ساتھ نکلے۔ مدینے کی جانشینی آپ نے ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی۔ نابینا تھے وہ، مؤذن بھی تھے، اذان بھی دیتے تھے وہ، اور یہ جانشینی آپ ان کو عطا فرمائی، اور اس کے بعد پھر آپ مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اپنے ساتھ جانور بھی لیے اس ارادے سے کہ انہیں جا کر کے مکہ مکرمہ کے اندر ہم ذبح کریں گے اور وہاں کے فقراء اور مساکین کو کھلائیں گے۔ آپ کوئی ہتھیار لے کر کے نہیں نکلے، صرف وہ ہتھیار آپ کے پاس تھا جو مسافر لے کر کے نکلتے ہیں کہ تلوار میان کے اندر ہوتی ہے اور باہر نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنگ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، اور اپنی حفاظت کے لیے ہم صرف ہتھیار لے کر کے نکلے ہیں۔ اس لیے میان کے اندر تلواریں ہوتی تھیں، اور میان کے اندر تلواروں کا ہونا اس زمانے میں اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ لوگ جنگ کے لیے نہیں بلکہ کسی اور مقصد کے لیے نکلے ہیں۔ تو وہ تلوار لے کر کے میان میں آپ نکلے، اور آپ نے اپنے آگے، اور ذوالحلیفہ جب آپ پہنچے تو آپ نے وہاں پر عمرے کا احرام باندھا، آپ نے بھی اور آپ کے تمام صحابہ کرام نے جو آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ نے ایک شخص کو آگے آگے بھیج دیا تاکہ وہ قریش کے جو عزائم ہیں، قریش کے جو منصوبے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں خبر دے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام اسفان میں پہنچے تو آپ کو اطلاع ملی کہ کعب بن لؤی قریش قبیلے کا بڑا خاندان قبیلہ تھا، انہوں نے اپنے حلیفوں کو بھی بلا رکھا تھا، اور وہ جنگ کا ارادہ رکھتے تھے، اور یہ تھا ان کا ارادہ کہ مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت ہم کسی بھی طرح سے نہیں دیں گے۔ جب آپ کو یہ اطلاع دی گئی تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، کیونکہ آپ جنگ کے لیے تو نکلے نہیں تھے، آپ کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہم کیا کریں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں نکلے ہیں، البتہ جو عمرے کے درمیان حائل ہوگا اس سے ہم لڑائی ضرور کریں گے۔ آپ نے یہ رائے ان کی قبول کر لی۔ اس کے بعد پھر آپ جو ہے سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب قریش کو اس کی خبر ہوئی، یہ تو قریش کا، یہ مکے کے قبیلے کا ذکر تھا کعب بن لؤی کا، لیکن جو قریش تھے جب انہیں اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے ایک مجلس منعقد کی، اور اس میں یہ طے کیا کہ جیسا بھی ہو مسلمانوں کو مکے کے اندر ہم داخل نہیں ہونے دیں گے، اور ان کو ہم عمرہ کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے ہی میں اس کی اطلاع مل گئی تو آپ جس راستے سے جا رہے تھے اس راستے کو آپ نے بدل دیا، تاکہ جو کعب بن لؤی کے لوگ تھے، جو حلیف تھے، ان سے آپ کی مٹ بھیڑ نہ ہو۔ اس لیے آپ نے جو ہے راستہ بدل کر کے دوسرا راستہ لے لیا، جو قراء الغمیم کا راستہ ہے، جو تنعیم کی طرف جا کر کے نکلتا ہے۔ تنعیم جسے آج مسجد عائشہ لوگ کہتے ہیں، وہ قراء الغمیم کا علاقہ تھا، تو اس علاقے سے آپ نے وہ راستہ لیا۔ کچھ دوری پر خالد بن ولید جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ 200 سواروں کا دستہ لے کر کے وہاں راستے میں پہنچے ہوئے تھے، کیونکہ قریش کے لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کو کسی بھی حال میں مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے اور عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ خالد بن ولید بڑے شہ سوار تھے، بڑے کمانڈر تھے، ان کی معیت میں انہوں نے 200 لوگوں کو بھیجا تاکہ ان کو راستے ہی میں روکا جا سکے۔
ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے ظہر کی نماز پڑھی اور جماعت کے ساتھ پڑھی، اور مسافر سفر کی نماز 2 رکعت پڑھتا ہے، ایک امام کے پیچھے 2 رکعت پڑھی گئی۔ خالد بن ولید کچھ دوری پر تھے لیکن انہوں نے حملہ نہیں کیا، اور یہ سوچا کہ جب عصر کی نماز کا وقت ہوگا تب ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں گے، اور ایک موقع ہم نے گنوا دیا، سب کے سب نماز میں تھے۔ لیکن جب عصر کی نماز کا وقت آیا تو اللہ رب العالمین نے صلاۃ الخوف کا حکم نازل کر دیا، اور صلاۃ الخوف کا مطلب یہ ہے کہ جو خوف کی حالت میں نماز پڑھی جائے، اور اس کا طریقہ کار جو مشہور طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ 2 جماعت ہوگی، ایک جماعت مسلمانوں کی حفاظت کرے گی دشمنوں سے، اور ایک جماعت امام کے ساتھ نماز پڑھے گی۔ جب عصر کی نماز کا وقت آیا تو 1400 صحابہ تھے، 700 صحابہ کرام نبی کے ساتھ نماز پڑھے، اور 700 صحابہ کرام دشمنوں کا مقابلہ کے لیے جو ہے کھڑے ہوئے تھے، اس لیے ان کو پھر عصر کی نماز میں بھی حملہ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اللہ رب العالمین نے صلاۃ الخوف نازل فرما دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا راستہ جو بڑا پرپیش راستہ ہوتا ہے، اس راستے کو آپ نے اختیار کیا۔ جب دیکھا کہ آگے خالد بن ولید 200 سواروں کے ساتھ موجود ہیں، تو چونکہ آپ کا مقصد جنگ کرنے کا نہیں تھا، اس لیے آپ نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا۔ آپ چل رہے تھے کہ ایک جگہ آپ کی اونٹنی جس کا نام قصوہ تھا بیٹھ گئی، تو لوگوں نے کہا کہ تھک گئی ہے اونٹنی، تو ماں نبی نے فرمایا کہ تھکی نہیں ہے، اسے اس ذات نے روک دیا جس نے اصحاب الفیل کو، ہاتھی والوں کو روک دیا تھا۔ اور اس میں اشارہ تھا جو ابرہہ نامی شخص جو یمن سے آیا تھا اور خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، منہدم کرنے کے لیے، تو اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جس ذات نے ہاتھی کو اور ہاتھی والوں کو روک دیا تھا، اسی ذات نے اس اونٹنی کو روک دیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ مجھ سے کسی بھی ایسی چیز کا مطالبہ کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ کی حرمتوں اور بیت اللہ کی تعظیم ہوگی تو میں ضرور قبول کروں گا۔ اس کے بعد آپ نے اونٹنی کو ڈانٹا تو اٹھی اور چلنے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ نامی مقام پر جا کر کے آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ یہ حدیبیہ جدہ کے آس پاس پڑتا ہے اور مکہ سے کچھ دوری کے فاصلے پر۔ آج کل اس کا نام شمیسی ہے، ہمارے نبی کے زمانے میں اسے حدیبیہ کہا جاتا تھا، آج کل شمیسی کے نام سے معروف ہے۔ وہاں پانی کا ایک چشمہ تھا اور اس میں تھوڑا سا پانی تھا جو چند لمحوں میں ختم ہو گیا۔ تو صحابہ کرام نے پیاس کی شکایت کی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور حکم دیا کہ اسے چشمے میں ڈال دیں، اور جب اسے چشمے میں ڈال دیا گیا تو ڈالتے ہی چشمہ پانی سے ابلنے لگا۔ اور یہ ہمارے نبی کے لیے معجزہ تھا، برکت تھی، اللہ رب العالمین نے آپ کے اندر برکت رکھی تھی۔ جس چیز کو آپ استعمال کر لیتے تھے اس میں برکت ہوتی تھی، آپ کے ہاتھ میں، پاؤں میں، ناخن میں، بال میں، آپ کے پسینے میں، ان تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین برکت رکھی تھی۔ اور یہ انبیاء کے ساتھ یہ چیز خاص ہوتی ہے، انبیاء کے علاوہ یہ چیز اللہ رب العالمین نے کسی کو عطا نہیں کی ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام کو بھی اس طرح کی برکت نہیں نصیب تھی کہ ان کے ہاتھ پاؤں میں اور جن چیزوں کو استعمال کر لیں اس میں برکت ہوئی، یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ آپ پڑاؤ ڈالے یہ تھے کہ قبیلے خزاع کے کچھ لوگ ہمارے نبی کے پاس آئے، اور قبیلے خزاع کے لوگ یہ مسلمانوں سے بڑی ہمدردی رکھتے تھے، اور وہ آ کر کے وہ کہنے لگے کہ ہم نے مکہ کے لوگوں کو دیکھا ہے وہ تھوڑی دور پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، وہ کسی بھی حالت میں آپ لوگوں کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، وہ لڑائی کے ارادے سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ تو ماں نبی نے ان سے کہا کہ ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں، اور قریش کو لڑائیوں نے تھکا دیا ہے، انہیں کمزور کر دیا ہے، اس لیے اگر وہ چاہتے ہیں تو ہم ان سے جنگ بندی ایک مدت کے لیے طے کر لیتے ہیں، چند سالوں کے لیے جنگ بندی پر ہم معاہدہ کر لیتے ہیں کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، اور وہ میرے اور لوگوں کے درمیان سے ہٹ جائیں، پھر میرے غلبے کی صورت میں جس چیز میں لوگ داخل ہوں گے وہ بھی داخل ہو سکتے ہیں، یعنی جب اسلام کو غلبہ ملے گا اور لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو یہ لوگ بھی اگر چاہیں گے تو مسلمان ہو جائیں گے، اور اگر نہیں چاہتے ہیں تو جنگ بندی کی وجہ سے جب اس کی مدت ختم ہوگی تو تازہ دم ہو جائیں گے، ابھی تھکے ہوئے ہیں بار بار جنگ کرنے سے، لہٰذا ہم ان سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے جنگ بندی پر جو ہے صلح کر لیں اور ایک مدت ہم طے کر لیں، اور اگر انہیں لڑائی کے سوا کچھ اور منظور نہیں ہے تو ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں دین کی خاطر ان سے اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک میری گردن میرے جسم سے جدا نہ ہو جائے،
یا اللہ رب العالمین اپنا امر نافذ نہ کر دے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ ان سے کہا کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم ان سے جنگ بندی کرنا چاہتے ہیں چند مدت کے لیے، چند سالوں کے لیے، لیکن پھر بھی اگر لڑائی پر تیار رہیں گے اور ہر حال میں لڑائی کرنا چاہیں گے تو ہم ان سے لڑائی کریں گے جب تک کہ اپنی جان ہم اللہ کے حوالے نہ کر دیں یا اللہ رب العالمین اپنے کلمے کو نافذ نہ کر دے اور اللہ کا حکم غالب نہ آ جائے۔ قبیلہ خزاعہ کے لوگوں نے ساری بات جا کر کے قریش کے لوگوں سے کہہ دی کہ وہ لوگ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کا جنگ کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے تاکید کے لیے، تحقیق کے لیے اپنے ایک ایلچی کو بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی وہی ساری باتیں کہی جو خزاعہ کے لوگوں سے آپ نے کہی تھی۔ اس نے بھی جا کر کے کہا کہ ہاں ان کی بات سچی ہے اور وہ لوگ عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر ایک اور شخص نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کے پاس جانا چاہتا ہوں اور میں جو ہے ان سے بات کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، چونکہ اس آدمی کا جس قبیلے سے تعلق تھا اس قبیلے کے لوگ قربانی کے جانوروں کا بڑا احترام کرتے تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ فلاں قبیلے سے ایک آدمی آ رہا ہے، فلاں قبیلے سے تعلق ہے، تو آپ نے سارے جانوروں کو کھڑا کر دیا جن جانوروں کو آپ وہاں قربانی کرنے کے لیے جانا چاہ رہے تھے مکے کے اندر، اور صحابہ کرام لبیک کہنے لگے، تلبیہ پکارنے لگے، کیونکہ مکہ کے مشرک بھی عمرہ کرتے تھے، وہ بھی تلبیہ پکارتے تھے اور احرام کی حالت میں تھے سارے کے سارے صحابہ، تو تلبیہ پکارنے لگے وہ۔ تو جب اس نے دیکھا یہ حال تو کہا سبحان اللہ، یہ لوگ تو ایسے ہیں جن کو بیت اللہ سے روکنا ہرگز مناسب نہیں ہے، یہ تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنے ساتھ جانور لے کر کے آئے ہیں، مکے کے اندر ذبح کریں گے اور مکہ کے فقیروں کو لوگوں کو کھلائیں گے، لہٰذا ہمارے لیے کبھی مناسب نہیں ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو عمرہ کرنے سے روک دیں۔ جب وہ واپس آیا تو واپس آ کر کے اس نے یہی کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو عمرہ سے نہ روکیں اور ان کو عمرہ کرنے کی اجازت دے دیں۔ اس شخص نے بات کہی، کیونکہ مشرکین کے اندر بھی سارے لوگ ایک جیسے نہیں تھے، کسی کے اندر زیادہ سختی تھی، کوئی نرم رویہ رکھتا تھا اور کوئی یعنی اچھے اخلاق سے پیش آتا تھی، ساری چیزیں ہوا کرتی تھی اس زمانے کے اندر بھی، اور آج بھی صورتحال ہے، سارے مشرکین ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، کسی کے اندر مسلمانوں کے لیے کچھ ہمدردی ہوتی ہے، کچھ رواداری ہوتی ہے، کچھ لوگ زیادہ سخت ہوتے ہیں، زیادہ جو ہے یعنی کڑک ہوتے ہیں، تو یہ زمانے میں ہمیشہ سے چیز رہی ہے اور رہے گی۔ اس موقع پر ایک اور شخص تھے جن کا نام تھا عروہ بن مسعود الثقفی، یہ مکہ کے مشہور مشرکوں میں سے یا لوگوں میں سے تھے، اور جب بھی بادشاہوں کے پاس جانا ہوتا تھا تو یہی جایا کرتے تھے نمائندہ بن کر کے مکہ کے قریش کی طرف سے۔ تو انہوں نے کہا، مداخلت کی انہوں نے، اور یہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تجویز ہے جنگ بندی کی، بہت اچھی تجویز ہے، ہم اس تجویز کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن قبول کرنے سے پہلے میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں، مجھے جانے دو۔ پھر عروہ بن مسعود ان کے پاس گئے تو ہمارے نبی نے ان سے بھی وہی بات کہی جو خزاعہ کے لوگوں سے کہی تھی کہ ہمارا عمرہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، یہ جنگ کرنے کا ارادہ نہیں، ہم لوگ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اگر آپ لوگ جنگ کرنا چاہیں گے، اگر ہم مجبور ہوں گے تو ہم اسلام کے لیے، اللہ کے کلمے کی بلند کرنے کے لیے ضرور ہم جنگ کریں گے، لیکن ہمارا یہ ارادہ جنگ کرنے کا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ وہاں سے واپس آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، اپنی قوم کے پاس، تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ انہوں نے جو منظر دیکھا صحابہ کرام کا، وہ آ کر کے ان کے سامنے بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں بادشاہوں کے درباروں میں جاتا ہوں، نجاشی کے دربار میں، قیصر و کسریٰ کے دربار میں بھی میں گیا، لیکن میں نے واللہ کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھ اس کے ماننے والے اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، ہمارے نبی کا بلغم بھی اگر ان کے نبی کے منہ سے نکلتا ہے تو کسی صحابی کے ہاتھ میں پڑتا ہے، اور جب نبی وضو کر لیتے ہیں جو پانی بچ جاتا ہے، اس پانی کو لینے کے لیے آپ کے ساتھی دوڑ پڑتے ہیں، آپ اپنی زبان مبارک سے کوئی بھی کلمہ نکالتے ہیں، لوگ اس طریقے سنتے ہیں گویا کہ ان کے سروں پر چڑیا بیٹھی ہوئی ہیں، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ حرکت نہیں کرتے ہیں، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ نبی کی ساری باتوں کو سنتے ہیں، اور آپ کو جو بھی حکم ہوتا ہے وہ حکم پورا ہونے سے پہلے اس حکم کی تعمیل کے لیے جان دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اصل محبت ہے میرے بھائی، صحابہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت کی پہچان یہی ہے کہ آپ کا حکم آ جائے، ہم اس کے اوپر عمل کریں، تعمیل کریں، یہ محبت کی پہچان ہوتی ہے۔
ہمارے ہاں لوگوں نے محبت کی پہچان کچھ اور بنا لیا، نعرے بازی کرنا، جلوس نکالنا، عید میلاد النبی کرنا، بدعات اور خرافات کرنا، اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے، ساری چیزیں لوگوں نے نکال لی، حالانکہ ان کی زندگی آپ دیکھیں گے نبی کی سنت سے دور ہے، توحید سے دور ہے، اور نبی کے اخلاق سے دور ہے، ساری چیزیں ان کے یہاں نہیں پائی جاتی۔ تو اصل محبت کی پہچان آپ کی اتباع ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم کے اندر ایک معیار دیا ہے اور ایک کسوٹی دی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ فرما دیجیے اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے میری اتباع کیجیے، میری پیروی کرے، اللہ رب العالمین تم کو اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اللہ سے، نبی سے محبت کی پہچان اس دین اور شریعت کی اتباع ہے جسے دے کر کے اللہ رب العالمین نے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا تھا۔ آپ کے حکام پر عمل کرنا، توحید اپنانا، شرک سے دور اختیار رہنا، بدعات سے دوری اختیار کرنا، اور صحابہ سے محبت کرنا، اور ان کے فہم کے مطابق، ان کے عقیدے اور منہج کے مطابق دین کو سمجھنا، یہ نبی سے محبت کی پہچان ہوتی ہے۔ تو انہوں نے جا کر کے یہ بات بیان کی کہ ان کے صحابہ تو ایسے جان دینے کے لیے تیار ہیں، اور کوئی بات کرتے ہیں، بات پوری نہیں ہوتی، حکم کی تعمیر کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، پانی بچتا پانی کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، اتنا زیادہ جان اثاری ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ فداکاری ان کا جذبہ ہے، یہ جذبہ میں نے کسی کے اندر نہیں دیکھا۔ لہٰذا ایسی قوم سے کیسے تم جنگ کرو گے جن کے ہاں اتنا زیادہ جذبہ ہے، اتنا زیادہ فداکاری ہے کہ نبی کا حکم آنے سے پہلے ہی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا میری رائے ہے کہ ان سے جنگ بندی کر لی جائے اور ان سے مصالحت کر لی جائے۔ یہ عروہ بن مسعود کی رائے تھی۔ یہ سب باتیں چل ہی رہی تھی کہ قریش کے جو کچھ پرجوش نوجوان تھے، کیونکہ نوجوان جو ہوتے ہیں ہمیشہ جذباتی ہوتے ہیں عام طور پر، تو انہوں نے کیا کیا، یہ تہیہ کر لیا کہ رات میں مسلمانوں کے کیمپ میں گھس کر کے ہم ہنگامہ کر دیں گے، اور جب ہنگامہ ہو جائے گا تو جنگ کی نوبت پیدا ہو جائے گی۔ ان کے کیمپ میں جائیں گے کچھ نوجوان، اور 70-80 نوجوان گئے، اور جا کر کے کچھ ہنگامہ کر دیں گے، اور ایسی صورت میں جنگ کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ اور ان کا مقصد یہی تھا کہ نبی کو بھڑکانا، صحابہ کو بھڑکانا، تاکہ جنگ ہو جائے۔ اور جنگ کی صورت میں ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس تو ہتھیار نہیں تھے، لہذا اس صورت میں اگر جنگ ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا، وہی ہوگا کہ انہی کو فتح ملے گی، جیت ملے گی۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ان سے کرنا نہیں چاہتے تھے، اور نہ جنگ کرنے کے لیے گئے تھے۔ وہ لوگ بھڑکا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے بہت زیادہ اخلاق سے اور بردباری سے، حلم کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے، تاکہ جنگ نہ ہو، کسی طرح سے بھی صلح ہو جائے۔ یہ لوگ 70-80 نوجوان تھے، اور یہ سازش انہوں نے کی کہ جا کر کے ان کے کیمپ کے اندر گھس کر کے کچھ ہنگامہ کر دیں گے، جس سے جنگ کی نوبت پیدا ہو جائے گی۔ اور اس کے لیے گئے بھی رات کے اندر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو پہرے داری کے لیے متعین کر رکھا تھا، جن کے سردار تھے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان تمام لوگوں نے مل کر کے ان لوگوں کو پکڑ لیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر کے ان 70 لوگوں کو پیش کر دیا کہ لوگ غلط ارادے سے آئے تھے، سازشی ذہن تھا ان کا، اور کچھ ہنگامہ کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے ہم نے ان کو پکڑ لیا اور آپ کے حوالے کر دیا۔ جب جب ان لوگوں کو ہمارے نبی کے حوالے کر دیا گیا تو آپ نے ان سب کو معاف کر دیا، سب کو چھوڑ دیا، آپ نے سب کو چھوڑ دیا، کیونکہ آپ کا مقصد یہی تھا کہ جنگ نہیں کرنا ہے اس سفر میں، اور عمرہ کرنا ہے، کیونکہ جنگ کا انجام جو ہے برا ہو سکتا تھا صحابہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ تو آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے سورۃ الفتح کے اندر آیت نازل فرمائی ہے، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے خلاصے کے طور پر، کہ آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی ہے جس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک دیا مکے کے اندر، جب کہ تمہیں ان پر غلبہ دے دیا تھا، یعنی مسلمانوں کو غلبہ مل گیا تھا۔ آپ چاہتے تو 70 لوگوں کو قتل کر سکتے تھے، یا ان کو آپ قیدی بنا سکتے تھے، کیونکہ وہ پکڑ لیے گئے تھے، انہوں نے سازش کی تھی اور ہنگامہ برپا کرنا چاہ رہے تھے۔ لیکن آپ نے کیا کیا، آپ نے اخلاق اور نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے ان سب کو چھوڑ دیا، تاکہ اس کی وجہ سے قریش کے دل میں نرمی پیدا ہو اور وہ جنگ کے بجائے صلح کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر کے، مندوب بنا کر کے مکہ بھیجا، اور انہیں یہ بھی حکم دیا کہ وہ بتلا دیں کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں،
اور آپ نے انہیں اسلام کی دعوت بھی پیش کرنے کا حکم دیا، اور یہ بھی کہا کہ جو مکہ کے کمزور مسلمان ہیں، مرد اور عورتیں، انہیں جا کر کے قریب ہی فتح کی بشارت سنا دینا، اور یہ بتلا دیں کہ اللہ عز و جل اپنے دین کو مکہ میں غالب کر کے رہے گا، یہاں تک کہ کسی کو ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہنچے تو قریش نے انہیں طواف کرنے کی اجازت دے دی۔ قریش نے کہا کہ آپ اگر چاہو طواف کر لو، لیکن انہوں نے مسترد کر دیا، کہا کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے اور جو ساتھی ہیں طواف نہیں کریں گے، میں طواف نہیں کر سکتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہنچا تو انہوں نے فیصلہ لینے میں کچھ تاخیر کر دی، کچھ لیٹ کر دیا، اور یہ اس کے بعد یہ افواہ پھیل گئی کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، قتل کر دیا ہے۔ جب یہ خبر آپ تک پہنچتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے ان سب سے جنگ اور موت پر بیعت لی، جسے بیعت الرضوان کہا جاتا ہے۔ بیعت رضوان یہ سب 6 ہجری ذوالقعدہ کے مہینے میں یہ پیش آیا تھا صلح حدیبیہ کے مقام پر، حدیبیہ کی جگہ میں، اور چونکہ جو سفیر ہوتا ہے اس کا قتل جنگ کے مرادف ہوتا ہے، سفیر کا قتل یہ جو ہے جنگ کے مرادف ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے کیا کیا، بیعت لیا کہ ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے اور ان سے جنگ کریں گے۔ سب سے پہلے ابو سنان ایک صحابی ہیں، انہوں نے بیعت کی۔ سلمہ بن اکوع بڑے تیر انداز تھے، بہت مشہور تیر انداز تھے، انہوں نے 3 مرتبہ بیعت کی، سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر کے فرمایا یہ عثمان کی طرف سے ہے، یعنی یہ عثمان کا ہاتھ ہے، گویا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ بیعت میں شریک ہیں۔ اللہ رب العالمین اس بیعت کی فضیلت میں یہ آیت نازل فرمائی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا، کہ اللہ رب العالمین مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ آپ کے اوپر ہاتھ کے اوپر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اور اللہ رب العالمین کو سب کچھ معلوم ہے جو ان کے دلوں میں ہے، اللہ نے ان پر سکون نازل فرمایا اور ان کو قریبی ہی فتح دینے کا وعدہ کیا۔ یہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الفتح کے اندر اس آیت کو نازل فرمایا۔ جب بیعت مکمل ہو گئی تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت مکمل ہوگی تو پہنچ گئے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے تحقیق کیوں نہیں کیا کہ حضرت عثمان کو قتل کیا گیا، قتل نہیں کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے اس لیے تحقیق نہیں کیا کیونکہ یہ جو آپ بیعت لے رہے تھے وہ اسی وقت جنگ کی بیعت نہیں تھی، یہ بیعت تھی جہاد کی اور موت کی بیعت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اور جو بھی مسلمان ہوتا تھا آپ اسے بیعت لیتے تھے، اس لیے اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ یہ بیعت ہو گئی ہے تو ابھی جا کر کے ان کے اوپر حملہ کرنا ہے۔ اس پر آپ نے بیعت نہیں لیا تھا کہ ابھی جا کر کے حملہ کریں گے، یہ تھا کہ ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، بعد میں بھی لیا جا سکتا، یہ نہیں تھا اسی کو جا کر کے لینا، اس لیے اس میں تحقیق کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر یہ غلط واقعہ ہوتا تو حضرت عثمان ضرور آ جاتے، اور جیسا کہ آگے، لہذا آپ نے جو بیعت لیا تھا یہ بیعت صرف یہ تھی کہ جنگ کی بیعت تھی، جہاد کی بیعت تھی، حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کی بیعت تھی، اور یہ بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی اور جہاد کی بیعت صحابہ سے لیا کرتے تھے جو مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو جب آپ نے بیعت لے لی اور اس کا ایک مقصد بھی نکل گیا، اور اس کا مقصد یہ ہو گیا کہ اس سے قریش کے دلوں پر رعب طاری ہو گیا کہ صحابہ نے جنگ پر بیعت کی ہے اور موت پر بیعت کی ہے، اس موت سے نہیں ڈرنے والے لوگ ہیں یہ۔ تو جب یہ ان تک خبر پہنچتی ہے تو ان لوگوں کے اوپر خوف طاری ہو گیا، اور اس کے بعد پھر صلح کا واقعہ پیش آیا۔ وہ انشاءاللہ جو صلح کی دفعات تھی اگلے درس میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کی توفیق دے اور آپ کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید پر قائم رکھے، شرک سے محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔